بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان وہ ہے جس نے اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھا۔ اس حدیث مبارکہ کو اگر ہم اپنی زندگیوں پر نافذ کر لیں، اس پر 100% عمل شروع کر دیں تو اندازہ کریں کہ معاشرے میں کتنا امن و سکون ہو، ہر طرف آرام ہو، کہیں حسد نہ ہو، رقابت نہ ہو، کہیں مار داڑ نہ ہو، کہیں دشمنی نہ ہو۔ آج ہمارے مسائل کی وجہ یہی ہے کہ ہم بھٹک چکے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں کو انسانوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں تحمل مزاجی اور درگزر کا سبق دیتی ہے۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ اب یہاں سے بھی ہمیں زبان کی نرمی کا سبق ملتا ہے۔ یہ دونوں احادیث عملی زندگی کے لیے ہیں۔ ان احادیث سے ہمیں اپنے روزمرہ کے معمولات اور لوگوں سے ملنے جلنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کو نہ ستائے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے چھوٹوں پر رحم نہ کیا اور بڑوں کی عزت نہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں بہتر شخص وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حلال کی طلب بنیادی فرائض کے بعد سب سے بڑا فریضہ ہے۔ تاجدار انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ اور سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور تو نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان المبارک کے روزے اور استطاعت رکھنے پر بیت اللہ کا حج کرے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اسے اس کے والد یعنی والدین، اس کی اولاد اور تمام تر چیزوں سے عزیز تر ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ مجھے عطا فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ تاجدار انبیاء خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ سامعین محترم، یہ تمام احادیث روزمرہ کے معاملات سے متعلق ہیں۔ ہماری زندگی میں بے چینی و بے قراری ہے، ہماری زندگیوں میں سکون کی کمی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ بدقسمتی سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کر رہے۔ ہم نے عمل ترک کر کے اپنے لیے مسائل پیدا کیے ہیں۔ آج ہم پر آنے والی مصیبتیں ہمارے اعمال کا کیا دھرا ہیں۔ ہم سیدھا راستہ چھوڑ کر اس راستے پر چل رہے ہیں جہاں سوائے مشکلات، مصائب و مسائل کے کچھ نہیں ہے۔ ہم جو مرضی کر لیں، معیشت کی بہتری کے لیے کوششیں کرتے رہیں، قانون بناتے رہیں، لیکچرز کا انعقاد کرتے رہیں، دائمی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمارے قوانین کو قرآن و سنت سے واضح ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کس کا کیسے خیال رکھنا ہے۔
کیسی زندگی گزارنی ہے۔ ہمارے پاس تو سب چیزیں اور طریقے قرآن و سنت سے ملتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔